قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ اس سرزمین پاکستان کے سندھ کے علاقے سے کچھ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے قبول اسلام کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق اور بغیر کسی تعارف کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگ سندھ سے آئے ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور دھیان اس سرزمین کی طرف تھا اور یہاں کے باشندوں کی پہچان بھی تھی۔ پھر ان کی درخواست پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام اس خطہ پاکستان میں سندھ کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے خود روانہ فرمائے تھے۔ گویا وہ خواب اس عہد نبوی سے شروع ہو گیا اور پھر خلافت راشدہ کے دور میں، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 15 اور 16 سن ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کو ابھی صرف 5-6 برس گزرے تھے۔ تو عہد فاروقی میں پاکستان، اس خطہ پاکستان کی سرحدیں خلافت راشدہ اور اس اسلامی سلطنت کے ساتھ ملا دی گئی تھی۔ یہ تاریخی حقیقت بہت کم تاریخ کے طلباء کو، معلموں اور متعلموں کو بہت کم معلوم ہے، اور بالعموم تاریخ پر لکھی گئی کتابوں کے اوراق پر بھی یہ واقعہ کم آیا ہے۔ عام طور پہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ سرزمین سندھ اور اس خطہ ارضی پر محمد بن قاسم کے ساتھ جو اسلامی لشکر آئے وہ گویا پہلے مجاہدین تھے جن کے ذریعے اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی سلطنت کا قیام بلکہ اس کا استحکام عمل میں آیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا ایک لشکر، اسلامی فوج، حکم بن ابی العاص کی قیادت میں موجودہ بلوچستان کی سرحد میں داخل ہو گیا تھا، اور مغیرہ بن ابی العاص کی قیادت میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا اسلامی لشکر سندھ کے اندر کراچی کے قریب دیبل کے مقام پر پہنچ گیا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں محمد بن قاسم بعد ازاں تشریف لائے، اور یہ سلسلہ عہد عثمانی اور عہد علوی میں قائم رہا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے عہد حکومت میں اسلامی فوج محلب بن ابی سفرہ الازدی کی قیادت میں جس شہر میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، لاہور، اس شہر لاہور تک پہنچ گئی تھی۔ سن 42 ہجری میں اسلامی لشکر شہر لاہور تک پہنچا تھا، اور اسی دوران سنان بن ابی سلمہ الحزلی کی قیادت میں بلوچستان میں کندھار، قصدار، مکران اور گرد و نواح کے علاقے فتح کر کے اس پورے خطہ ارضی کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا چکا تھا، اور دوسری طرف مغربی پنجاب کا پورا حصہ اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا گیا تھا۔ 92 اور 93 ہجری میں محمد بن قاسم کا آنا، یہ تو دراصل وہ 78 برس پہلے شروع ہو جانے والی فتوحات کے سلسلے کو اپنے آخری مرحلے تک پہنچا کر اسے استحکام بخشنا تھا۔ علامہ نے اور علاوہ اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات ہند کی بشارت دی تھی، اور وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ مجالس نبوی میں ہوتا رہتا تھا۔ علامہ نے اپنے بعض اشعار میں اس امر کا بھی اشارہ کیا جب وہ فرماتے ہیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ مختصر
تاریخی بیک گراؤنڈ عرض کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کا برملا ذکر انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد 1930 میں کیا، وہ خواب ایک تسلسل تھا، اور اس تسلسل میں 14 صدیاں بیت چکی تھیں اور پھر ایک اسلامک ہسٹری تھی ساری۔ علامہ اقبال نے اپنے خواب کو خطبہ الہ آباد 1930 میں ان لفظوں میں ارشاد فرمایا، یہ ان کے بڑے ہسٹورک سینٹنسز ہیں، ورڈز ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم ان کلمات سے اندازہ کر سکیں گے کہ اس پاکستان کی نسبت علامہ کا خواب کیا تھا اور موجودہ پاکستان کیا ہے۔ افسوس کہ تعبیر تو اس کی نہ ملی، مگر اس خواب پر بھی اختلاف ہو گیا کہ یہ خواب آیا بھی تھا یا نہیں۔ علامہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت، فقط ایک مذہب اور روایت کے طور پہ نہیں، ایک تمدنی قوت کے طور پہ زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ علامہ کا سیاسی مسلک ان کے اسلامی عقائد اور نظریات کے تابع تھا، چنانچہ 1930 میں پاکستان کے اسلامی مرکزیت کے اس خطے کے لیے ایک تصور پیش کر کے جاوید نامہ سے ارمغان حجاز تک وہ جا بجا مثالی اسلامی قرآنی ریاست کے خد و خال بیان کرتے اور اسلامی قیادت کی تیاری کے لیے مختلف تعلیمات مہیا کرتے رہتے۔ پاکستان کا قیام اور آزادی ہند علامہ کے نزدیک ایک خاص مقصد سے عبارت تھی، اور وہ مقصد کیا تھا خود اپنے کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں، بحوالہ خطبات و ارشادات، فی الحقیقت جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ آدمی کا عقیدہ ہے، اس کی تہذیب ہے اور اس کی تاریخی روایات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ جن کی خاطر آدمی کا جینا اور مرنا ہو، نہ کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس کے ساتھ عارضی طور پر روح انسانی کا رابطہ ہو گیا ہو۔ ان کلمات کے ذریعے علامہ نے قومیت اور ملت کی، قوم و ملت کی تشکیل کے سلسلے میں جغرافیائی وطنیت کا، جغرافیائی وفاداری کا مادی تصور رد کر دیا ہے، اور آپ نے جینے اور مرنے کے لیے عقیدے کو، تہذیب کو، تاریخی روایات کو، یعنی اس عقیدے اور نظریے کو منتخب کیا ہے۔ علامہ ان کلمات کے ذریعے امت مسلمہ کو ایک نظریاتی قوم کے طور پہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ نے قائد اعظم کو مسلمانوں کی آزادی کے سلسلے میں ایک خط لکھا 1937 میں۔ اس خط میں آپ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا مقصد سیاسیات سے، یعنی سیاسی جد و جہد سے محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے، یہ بات اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آج یہ نقطہ نظر کہ پاکستان کا قیام کس مقصد کے لیے ہوا، وقتاً فوقتاً ایسے اعلانات سننے میں اور اخبارات میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں لگایا تھا قائد اعظم نے۔ قیام پاکستان کے پس منظر میں اسلامی سلطنت کا قیام اور اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں تھا، یہ محض انگریزوں کے جانے کے بعد غالب ہندو اکثریت کی غلامی سے مسلمانوں کو نجات دلا کر انہیں سیاسی، اقتصادی اور سماجی طور پہ ایک آزاد خطہ دلانا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کی یہ مادی تعبیر کی ہے اور اس کی فکری، نظریاتی اور اعتقادی تعبیر کے قائل آج نہیں رہے، اور وہ نسلیں جو قیام پاکستان کے بہت عرصہ کے بعد پیدا ہوئیں، جنہوں نے فقط کتابوں اور اخبارات کے ذریعے قیام پاکستان کی تعبیر کو سمجھنے کی کوشش کی، آج جب ان کے کان یہ سنتے ہیں کہ قیام پاکستان کسی اعتقادی، فکری اور نظریاتی بنیاد پر نہیں بلکہ فقط سیاسی، معاشی اور سماجی وجوہ پر وجود میں آیا، تو خود پاکستان کے قیام کا جواز اور اس کے لیے دی گئی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قربانیوں کا جواز محل نظر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ متوجہ ہوں
علامہ لکھتے ہیں قائد اعظم کو کہ اگر مقصد فقط آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں، جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں مسلمان اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔